ایسا ہے شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے اور دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈا روضہ ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روضہ ہی کچھ ایسا ہے فرش زمین پر عرش بری ہو فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے اور صبت نبی پوچھتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے صبت نبی پوچھتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے ایک شعر میں پورا واقعہ بیان کر دینا یہ بھی ایک کمال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور سبت یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے پاک پر پشت انور پر وہ بچے تھے بیٹھ گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کو تو پتہ تھا کہ میرے آپ کے شہزادے آپ کی پشت مبارک پر آ کر بیٹھ گئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا اور یہ بڑی آپ کے فضائل میں بیان کی امام حسن مجتبیٰ صبت رسول ان کے فضائل میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر اپنے نواسوں سے اپنے بیٹوں سے محبت اور پیار اور الفت فرمایا کرتے. دوبارہ اس شعر کو آپ سنیے. صبت نبی پوچھتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. صبت نبی پوچھتے نبی پر
سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، اور خم گیا جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ہم گیا جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اختر، ان کے غلاموں کا اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے غلاموں کا اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ یہ شاید کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور خیال ہے یہ تاج الشریعہ، اچھا یہ اور اختر ہیں، یہ ہاشمی کے بڑے بھائی مدنی میاں، اچھا ان کا بھی تخلص اچھا ان کا تخلص بھی اختر ہے، ماشاءاللہ، یہ بھی غالباً کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوگا۔ یہی ہے کہ جیسے غوث پاک ہو گئے، جیسے داتا صاحب ہو گئے، ان کے غلام، آپ کا یہ مائک تو نہیں لگا ہوا؟ یہی ہے نا کہ ان کے غلاموں کا اختر، جیسے وہ آج اولیاء کرام ہاں نے جو برکتیں اور کرامتیں ظاہر کی ہیں، شاید اس طرف کوئی اشارہ ہے اسی طرف اشارہ، کہ یہ ان کے غلام، بڑے بڑے ان کے یہاں جھکتے ہیں۔ آقا کے غلاموں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ماشاءاللہ، واقعی آقا کے غلاموں کا رتبہ بڑا بلند ہوتا ہے، اور وہ نا ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا جتنے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس ہے سچے غلاموں کی اور عاشقوں کی ایک شان ہوتی ہے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ پورا شعر ہے پورا، یہ تو آقا کے غلاموں کی شان ہے ہی واقعی، اور انہوں نے بڑی بڑی برکتیں اور کرامتیں ان سے ظاہر ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوئی تھیں، ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا، عالم کیا ہوگا۔ آقا کے غلاموں کی تو شان ہے، وہ تو انہوں نے ایسی ایسی ان سے کرامت اور برکتیں ظاہر ہوئی ہیں، واقعی سرکار کا عالم کیا ہوگا، کہ اگر ہم تو صرف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہی خوبیاں بیان کر سکتے ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں یا جس نے دیکھی ہیں، صحابہ نے جو دیکھا، چاند کے دو ٹکڑے ہونا دیکھا بیان ہو گیا، سورج کا پلٹنا دیکھا بیان ہو گیا، انگشت مبارک سے چشمے کا نکلنا دیکھا بیان ہو گیا، اس کے علاوہ درختوں کا زمین چیر کر آنا اور نہ جانے کیسے کیسے واقعات، معجزات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھی اور بیان ہو گیا، تو وہ جو دیکھا وہ بیان ہو گیا، مگر جو دیکھا ہی نہ گیا ہو اس کا پھر کیا کوئی بیان کرے گا، کہ
اللہ تعالیٰ کے علاوہ سرکار کے مقام و مرتبے کو کوئی یوں جانتا ہی نہیں ہے جو مقام و مرتبہ صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تو میں کیسے آپ کی تعریف بیان کر سکا، آپ کی تعریف تو اللہ تعالیٰ نہیں، وہ شعر ہے اعلیٰ حضرت کا کہ اللہ نے جب آپ کی تعریف بیان کی ہے تو میں کیا تعریف بیان کر سکتا ہوں۔ ہے وہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، یعنی خود اللہ کریم آپ کی تعریف بیان فرما رہا ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، یعنی تجھ سے آقا کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے کہ آقا کی تعریف تو صاحب قرآن یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود آقا کی تعریف بیان کر، قرآن نے خود سرکار کی تعریف بیان کی ہے۔ ہم تو بس جو ہم تک پہنچا اولیاء کرام علماء کرام نے ہمیں لکھ کر دیا، وہ بھی جو انہوں نے لکھ کر دیا وہ اپنے مقام و مرتبے اور اپنی ترقی کے مطابق لکھ کر دیا۔ ہم اپنی اوقات کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق جو ادنا سے ادنا انداز میں ہم سے ہو پاتا ہے کر لیتے ہیں۔ وہ کریم ہیں جب انہوں نے اپنے غلاموں کی اور بڑے بلند پایا غلاموں کی نذرانوں کو قبول فرمایا، تو ہم جیسوں کو بھی قبول فرما لیں گے کہ وہ کریم ہیں اور ان کے یہاں لا نہیں ہے، آقا کی بارگاہ میں لا نہیں ہے۔ یہ تو راتیں بھی ہم کو سرکار کے صدقے میں بھی، آج 25ویں رات جو منا رہے ہیں سرکار کے صدقے میں، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، سب کچھ تو انہی کے صدقے میں ہمیں ملا ہے، اور انشاءاللہ ملتا رہے گا، پاتے رہیں گے اور ان کے گیت گاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وَسِرُ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو شان عظیم جانور ہی کرے جن کی تعظیم، جانور ہی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کر دے گئے، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، اور مانگے شک گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے
سمجھ شعر پہلے سنا لیکن ابھی جو اس طرح تو توجہ گئی ہے کہ ماہ شک گشتہ یعنی کہ چاند کی جو ٹکڑے ہو گئے نا اس کی صورت تو دیکھو کہ کیسی ہو گئی ہے، اور جو سورج پلٹا ہے نا رجعت لوٹنا پلٹنا، تو سورج کے پلٹنے کا کانپ کر جو سورج جو پلٹا ہے اس کی مطلب کہ اس کی صورت تو دیکھو، یعنی کہ وہ جب حکم ہوا کہ پلٹ کیسے آیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہونا اور سورج کا پلٹ جانا یہ وہاں اور کس کیفیت ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور مصطفیٰ کریم کہ یہ کیسے کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ قدرت دیکھو، آقا کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقت و قدرت عطا فرمائی ہے، کیسے کیسے اعجاز۔ پھر سنا دیں۔ ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، اور آستی رحمت عالم الٹے، قمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چگے تو سخ سے صاف لگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ تو شعر تو اتنا سمجھ میں نہیں آیا، مطلب یوں مطلب سمجھ میں نہیں آیا، روایت یاد آ گئی تھی اس پہ کہ تم جہنم میں گرتے پڑتے ہو اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچا رہا ہوتا ہوں، کھینچ رہا ہوتا ہوں، نکال رہا ہوتا ہوں۔ یہ حدیث یاد آ رہی ہے۔ کل بروز قیامت تم اس طرح مطلب تم اپنے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم جہنم میں گرتے پڑتے ہو، جیسے پروانے تو وہ ہٹا رہے ہوتے ہیں نا پروانوں کو جلنے سے، تو میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے جہنم میں گرنے سے بچا رہا ہوتا ہوں۔ شاید ہو سکتا ہے شعر کی طرف اشارہ ہو۔ مائک آپ کے ہاتھ میں۔ آستین رحمت عالم الٹے، آستینوں کو چڑھا لینا، کمر پاک پہ دامن باندھ لینا، گرنے والوں کو چہے دوزخ، چاہ میں نہیں کنواں، مطلب جو دوزخ میں گرنا چاہتے ہیں ان کو بچا رہے ہیں، کنویں سے کھینچ، اسی طرف اشارہ ہے نا۔ اسی طرف اشارہ۔ آستی رحمت عالم الٹے، قمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چگے تو سخ سے صاف لگ کھینچ لیا کرتے گئے، گرنے والوں کو چگے تو سخ سے صاف لگ کھینچ لیا کرتے ہیں، اور انگلیاں پائی وہ پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، انگلیاں پائی وہ پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے
تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، اور جب صبا آتی گئی طیبہ سے ادھر کھلکھلا پڑتی گئے کلیاں یکسر، کھلکھلا پڑتی گئے کلیاں یکسر، پھول جام سے نکل کر باغر روح رنگی کی ثنا کرتے گئے، روح رنگی کی ثنا کرتے گئے، ان کی ہم مد ہو ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اپنے دل کا انہی سے آرام سونپ گئے، اپنے انہی کو سب کام سونپے ہیں، اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس سر کے غلام، لو لگی ہے کہ اب اس سر کے غلام، چارائے درد رضا کرتے ہیں، چارائے درد رضا کرتے ہیں، ان کی ہم مد ہو ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مد ہو ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ محمود جس کی تعریف اگلے پچھلوں نے اس کی تعریف کی ہو نا، یعنی کتنی کمال کی بات ہے، ہم ان کی تعریف بیان کریں جن کی تعریف ہو رہی ہے، ہوئی ہے اور ہوتی بھی رہے گی ان کی تعریف، کیونکہ ان کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ہم تو ان کی تعریف، ان کی ثنا، ان کی خوبیاں بیان کریں، ان کی خوبیاں تعریفیں بیان ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور یہ بھی ہے کہ یہ بڑھتی ہی رہیں گی، یہ تعریف کم نہیں ہو سکتی، نہ کوئی کم کر سکتا ہے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو یہ تو ان کی شان بڑھتی رہے گی۔ پھر وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح وَالشَّمْسُ ضُحَا، شمس کہتے ہیں سورج کو، ضحا یہ روشنی، جو ایک روشنی ہوتی ہے نا ایک طرح سے، وہ ہم جیسے وہ صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھتے ہیں صبح کو، تو یعنی سرکار کے یا ان کی جو رخ کے جو اوصاف اور خوبیاں بیان کریں گے تو یہ مطلب سورج کی چمک ہے، دن کا اجالا ہے،
تو یہ سب مطلب کہ ہم دمک کی باتیں کرتے ہیں کہ آقا کے چہرے کو تو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ اگر تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے تو تم دیکھتے کہ سورج آسمان پر نہیں آقا کے چہرے پر گردش کر رہا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایسا روشن اور مبارک اور یہ چہرہ تھا کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہتے ہیں نا کہ وہ ہمیں اللہ اس کام پر، اس معاملے پر زندہ رکھے کہ ہم جب تک جئیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہیں، ان کے اوصاف بیان کرتے رہیں، ان کی خوبیاں سنتے رہیں اور جھومتے رہیں. یعنی عشق رسول بڑھتا ہے جب ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں. تو نعتیں سننے سے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف سننے سے، آپ کی خوبیاں سننے سے، آپ کا مقام و مرتبے کا ذکر سننے سے دل میں عشق رسول، محبت رسول، چاہت رسول میں اضافہ ہوتا ہے. اور جتنی محبت رسول بڑھتی ہے نا، اسی قدر اطاعت رسول کا جذبہ بھی بڑھتا ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کی بات مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے. تو محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک خوبی یہ ہے کہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جتنی محبت کرے گا نا، اس کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ اسی قدر آپ کو زیادہ نظر آئے گا. یعنی یہ سمجھے کہ عشق رسول کو، اپنے عشق رسول کے معیار کو دیکھنے کا، یہ اپنے عشق رسول کو دیکھنا تو بہترین معیار ہے کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو لیکن آقا کی اتباع اور اطاعت، آپ کی بات ماننا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کے احکام پر عمل کرنا، یہ کس قدر ہمارے اندر ہے. تو جتنا عشق رسول مطلب کہ گہرا ہوتا چلا جائے گا اور مضبوط اور پکا ہوتا چلا جائے گا، سچا ہوتا چلا جائے گا، اسی قدر اطاعت اور اتباع کا جذبہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. اور جس قدر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اللہ کریم کی محبت اسی قدر ملتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رحمت کا قرب اسی قدر بندے کو نصیب ہوتا رہتا ہے. تو اللہ کی محبت کی منزل تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے محبت رسول، اطاعت رسول، عشق رسول، اتباع رسول. کہ اس پر چلیں گے تو وہ منزل ملے گی جسے ہم محبت الہی کی، قرب الہی کی منزل کو ہم کہتے ہیں کہ وہ منزل ہے. تو اللہ کرم کرے اور ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا جذبہ دے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ ایسا کرو تو ہمیں وہ کرنا چاہیے. بلکہ آقا فرماتے کہ جس چیز سے تمہیں روکا جائے، یعنی آقا نے جس چیز